بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کوسچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے کب مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری بروز سوموار عمرہ کی ادائیگی کے ارادے سے اپنا سفر شروع کیا، جبکہ آپ کے ہمراہ تقریباً 1400 صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حدیبیہ مکہ سے کس جانب واقع ہے؟ حدیبیہ مکہ کے جنوب کی سائڈ پر واقع ہے، جو کہ جہاں ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام حدیبیہ پڑا ہوا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے قریش نے کسے روانہ کیا جب وہ عمرہ کی نیت سے مکہ آ رہے تھے؟ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قریش مکہ نے عمرہ کی نیت سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے کس کس کو بھیجا؟ قریش مکہ نے مسلمانوں سے صلح کے لیے گفت و شنید کی اور اس کے لیے سب سے پہلے بدیل بن ورقہ خزاعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ پھر سردار جلیس جو تھا، جو حبش کا سردار تھا، اس کو بھیجا گیا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور آخر پہ سہیل بن عمر جو تھا اس کو بھیجا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی صلح کے لیے کس کس نے نمائندگی کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ بات چیت کے لیے خراش بن امیہ خزاعی کو پہلے بھیجا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کو بھیجنا چاہا، لیکن حضرت عمر کی رائے کے مطابق حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بیعت رضوان کس موقع پر ہوئی؟ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، جب حضرت عثمان کے قتل کی خبر پہنچی۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے منہ نہ پھیرنے کے بارے میں مسلمانوں سے بیعت لی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے فتح مبین کے نام سے بیان کیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو جندل کون تھے؟ حضرت ابو جندل سہیل بن عمر کا حقیقی بیٹا تھا، جس نے اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے قید کر لیا اور وہ اسی حالت میں وہاں سے فرار ہو کر معاہدہ والی جگہ یعنی حدیبیہ پر پہنچے۔ تو سہیل نے جناب معاہدہ لکھا جا چکا تھا، اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا جی معاہدے کو پر عمل درآمد کا پہلا جو ہے موقع آ گیا، اس لیے سے مجھے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو تھی اس کی چند ایک شرائط بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کی چند ایک شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کی نیت سے آئیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ اہل مکہ جس قبیلے کے ساتھ چاہیں اپنا اسے حلیف بنا لیں، اسی طرح مسلمان بھی ہیں مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، اور جو معاہدے جن قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے یا قریش مکہ کے ہوں گے وہ بھی اس معاہدے کے پابند ہوں گے اور 10 سال تک کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے چند ایک فوائد بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش نے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی مان لیا اور انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، جس سے یہ ہوا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بھی مان لیا گیا، اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، جس سے مسلمان معاشی لحاظ سے مستحکم ہو گئے اور لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کب رونما ہوا
غزوہ خیبر سن 7 ہجری 628 میں ہوا۔ غزوہ خیبر کے چند اسباب بیان کریں۔ غزوہ خیبر کے اسباب میں یہود خیبر کا معاندانہ رویہ تھا۔ غزوہ احزاب میں یہودیوں نے جو قریش مکہ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ مدینہ پر یہودیوں کے حملے کی تیاریاں، مدینہ کی چراگاہ پر یہودیوں کا چھاپا اور صلح حدیبیہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بادشاہوں کو اسلام کی قبول کرنے کے لیے خطوط لکھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بزنطینی حکمران، کسریٰ ایران، خسرو پرویز، نجاشی شاہ حبشہ، حارث رئیس غسان، شاہ مصر مقوقس، گورنر یمن شاہ عمان جعفر کو اسلام قبول کرنے کے لیے تبلیغ کے لیے خطوط لکھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کن بادشاہوں نے اسلام قبول کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے نجاشی شاہ حبشہ، گورنر یمن شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد شاہ مصر نے بہترین تحائف بھیجے، جبکہ ہرقل نے دل سے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن اس نے اسلام کی آپ کے جو قاصد تھا اس کی عزت کی اور درباریوں کے ڈر سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ مگر جو حارث رئیس غسان تھا اس نے اسلام قبول نہ کیا اور اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح خسرو پرویز نے آپ کا نامہ مبارک جو تھا وہ چاک کر دی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ نجاشی شاہ حبشہ کا اصل نام اسما بن ابجر تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کس غزوہ کے موقع پر حبشہ سے واپس آئے؟ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب حبشہ سے واپسی جب ان کی ہوئی تو غزوہ خیبر کے موقع پر وہ خیبر تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید مجھے آج خیبر سے زیادہ جعفر کے آنے کی خوشی ہوئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت کھلانے کی کوشش کی؟ غزوہ خیبر کے موقع پر سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہرآلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ موتا یعنی کہ جنگ موتا میں کیوں فوج بھیجی گئی تھی؟ جنگ موتا میں اسلامی فوج بنو غسان کے خلاف بھیجی گئی تھی کیونکہ شرجیل بن عمر غسانی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ موتا کب ہوئی اور اس کا کون سردار بنا کر کسے بھیجا گیا؟ جنگ موتا سن 8 ہجری 629 عیسوی کو ہوئی۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار کے بعد مقرر کیے کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ سنبھال لے۔ ان میں حضرت زید بن حارث، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شامل تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ کا فتح ہوا؟ مکہ جو تھا 8 ہجری سن 630 عیسوی کو فتح ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔